लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। वो जालमो, इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया है तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जलमी इससे पहले कई मरतबा असलाफ़ उम्मत सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की पाक बारगाहों में मुतअद्दिद मरतबा हर्ज़ा सराई कर चुका है। कभी तो कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं, और कभी कहता है मुआविया तो शाही कोई नहीं, और इस तरह वक्तन फ़वक्तन मिर्ज़ा जलमी औलिया उम्मत सलफ़ सालिहीन के हवाले से और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर ये स्टेटमेंट्स देता आ रहा है। वो तो छोड़ देना, हसन की तो बात ही पीछे रह गई है ना। बात तो हो रही है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाएं, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात है? तो हसन इब्ने अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस जो कुरान में है, तो हज़रत उमर वहां से खामोश होकर चले गए। यानी बेसिकली हसन इब्ने साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। और जिस डॉक्ट्राइन से मिर्ज़ा जलमी ये स्टेटमेंट देता है, इसमें 100% इम्कान और खदशा था कि कल को मिर्ज़ा जलमी ये भी कहेगा कि नाउज़ बिल्लाह ताला अल्लाह के मुकाबले में नबी तो शाही कोई नहीं। और वो वक्त आन पहुंचा कि मिर्ज़ा जलमी ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात और फरिश्तों के हवाले से ये हर्जा सराई की, और अभी लेटेस्ट इसने ये बयान दिया है कि अंबिया और फरिश्ते अल्लाह के सिवा शाही कोई नहीं। मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। मिर्ज़ा जलमी अपने उस आखिरी स्टेशन पे आ चुका है जिसमें इसने आके अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की पाक बारगाहों में हर्जा सराई करनी थी, और ये बयान देके इसने इसका इर्तिकाब किया है। मिर्ज़ा जलमी वैसे तो ये दावा करता है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अब ये दावा तो करता है कि मैं वहाबी नहीं हूँ और मेरा वहाबियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हकीकत यह है कि हम काफ़ी अरसा पहले दलाइल के साथ ये बात साबित कर चुके हैं कि मिर्ज़ा जलमी अकायद व नज़रियात के एतबार से, तसव्वुर तौहीद के एतबार से वहाबी है। इसके नज़रियात और अकायद वही है जो वहाबियों के अकायद व नज़रियात हैं। क्यों? इसलिए कि वहाबी उसे कहते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का मोतरफ हो, उसकी तारीफ़ करे, उसको अच्छा समझे, उसके अकायद व नज़रियात को दुरुस्त समझे। मिर्ज़ा जलमी ने एक बाकायदा क्लिप अपलोड किया हुआ है जिसका नाम ही है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुजद्दिद। मिर्ज़ा जलमी ने इस क्लिप के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो कि फ़िरका वहाबिया के बानी हैं उनको मुजद्दिद कहा, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद को कहा कि वो किताब 24 कैरेट सोना है। मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूँ कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया अरब की सरजमीन के अंदर। किताब तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें। उसी किताब का चरबा है ये किताब तक़वियतुल ईमान, जो कि आज भी अरब शरीफ से, मक्कातुल मुकर्रमा से ये बाकायदा हुकूमती इदारे छाप के हाजियों को देते हैं और फ्री तकसीम करते हैं। इसी किताब के अंदर मौजूद है इबारत सफ़ा नंबर 119 पे, जिसका गोया के मिर्ज़ा जलमी ने यह तर्जमा किया है।
ویسے کہتا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، اللہ کے سوا نبی تو شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالی، یہ جملہ اسماعیل دہلوی پہلے بول چکا ہے صفحہ نمبر 119 ہے تقویۃ الایمان کا، جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ نچیز سے بھی کمتر ہیں. نعوذ باللہ تعالی. یہاں انبیاء اور اولیاء کے بارے میں کیا لکھ چکا ہے؟ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. ناچیز کا مطلب کیا ہے؟ شاہی کوئی نہیں، ناچیز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مرزا کا نعرہ ہے نا، شاہی کوئی نہیں، انبیاء اور اولیاء اور نعوذ باللہ تعالیٰ فرشتے شاہی کوئی نہیں، یہ گویا کسی کا مفہوم مرزا جیلمی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ میرا وہابی سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو مرزا جیلمی کو ٹونٹ کرتے ہوئے مرزا جیلمی کے ممدوح جو کراچی کا ایک تقیہ باز رافضی ہے، کیونکہ ان کا رافضیت کے حوالے سے تو قرورہ ملتا ہے نا، تو مرزا جیلمی نے اس تقیہ باز رافضی کے حوالے سے بیان دیا. تو اس تقیہ باز رافضی نے مرزا کے بارے میں یہ کہا کہ مرزا صاحب ابھی تک وہابیت سے باہر نہیں آ سکے، ان کی توحید شیطانی توحید ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا اور کون ہے؟ اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہے، زیدی و عباسی ہیں. اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید وہ قرار دیتے. کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے. کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکی. تو جو یعنی اس توحید کی بنیاد جس پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق. جو تصور توحید مرزا صاحب پیش کرتے ہیں یہ وہابی تصور توحید ہے، اور یہاں تک کہا کہ یہ شیطانی تصور توحید ہے. تو مرزا جیلمی نے پھر اس کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی، کہا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ان پر اللہ کی لعنت ہو جائے. اور وہ جو کراچی کے ایک بریلوی مفتی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے، ادروائز غارت کرے جو اس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے. تو تمہارے نبی کا مجاہد ہے، اس کے اوپر بھونکتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے. یہ سارے جملے جو نا مرزا جیلمی نے اپنے اس ممدوح کے بارے میں کہے. اور مرزا جیلمی کے اس تقیہ باز رافضی ممدوح نے یہ کہا تھا کہ جس پیٹرن پہ مرزا صاحب چل رہے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں اور فلاں تو شاہی کوئی نہیں، فلاں تو شاہی کوئی نہیں، اس ڈاکٹرائن کے مطابق تو کل کو مرزا جیلمی یہ بھی کہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سامنے انبیاء تو شاہی کوئی نہیں. میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے. لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شے ہی کوئی نہیں. کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا شیطان نے کیا ہے. اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب کی بات. اور وہ مرزا جیلمی نے جملہ کہہ دیا. مرزا جیلمی یہ بیان دے چکا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ کہ اللہ کے سامنے انبیاء اور فرشتے تے شاہی کوئی نہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو ہوگی. یہ کون سا طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا جس میں توحید بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ انبیاء کی توہین کی جائے؟ یہ توہین کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، توحید کا طریقہ نہیں ہے. کیا یہ طریقہ توحید کا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ نبیوں کی شان میں ان کی توہین کی جائے، ان کی تحقیر کی جائے، اللہ کے محبوب بندوں کی تحقیر کی جائے، توہین کی جائے؟ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام. ایک آیت میں فرمایا تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. اب یہ سمجھیے ذرا کہ عزت جو ہے
یہاں تقسیم نہیں ہوئی کہ کچھ عزت کا حصہ اللہ کے لیے ہے، کچھ حصہ رسول کے لیے ہے، یا کچھ حصہ ایمان والوں کے لیے، بلکہ دونوں آیتوں کو ملائیں تو مفہوم واضح ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ رسول کی عزت اللہ کی عزت ہے، عزت تقسیم نہیں ہے۔ جس نے رسول کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ توحید بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ رسولوں کی تحقیر اور توہین کرنا، یہ توحید بیان کرنے کا ایمانی اور رحمانی قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ جملہ مرزے کا لیا جائے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نبی تو شے کوئی نہیں، یہ جملہ ہے، اللہ کے سوا نبی تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اگر توحید بیان کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کی جگہ پہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ہوتا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، توحید بیان کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بیان کیا گیا۔ توحید بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ باقی انبیاء، فرشتے، رسول، پیغمبر، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا مقام اور ان کا وقار ہے۔ لیکن مرزا جیلمی جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور فرشتوں کے حوالے سے اس طرح کی ہرزہ سرائی کر کے نعوذ باللہ تعالیٰ توحید کے نام پہ توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔